اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو بازار میں آئے دن کوئی نہ کوئی کتاب آتی ہی رہتی ہے، لیکن بعض کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر صاحب کتاب کے لیے، مصنف کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ مصنف نے کتنا شاندار کام کر دیا ہے، اور یہ کتاب تو ہماری سوسائٹی کی، معاشرے کی خود ہماری ضرورت تھی، اور انہوں نے جو کتاب کے اندر مواد جمع کر دیا ہے وہ خود ہماری ضرورت تھا. تو اسی طرح کی اس وقت جو کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے حقیقت کی گواہی. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کی صورتحال کیا ہے. دنیا بھر میں الحاد بڑھتا جا رہا ہے. بہت سے لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر یا اور وجوہات کی بنیاد پر وہ مذہب سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، مذہب کو چھوڑ رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر، بلکہ سوشل میڈیا پر تو ایک ہنگامہ برپا ہے. اگرچہ مٹھی بھر یہ لوگ ہیں، لیکن جو ملحدین ہیں وہ ایک ہنگامہ کھڑا کیے رہتے ہیں، اور آئے دن کسی نہ کسی کی ویڈیو آتی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہوتی ہے، اس کے جواب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو جو اعتراضات ہوتے ہیں اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، یا مذہب کو لے کر کہ مذہب کیوں ضروری ہے، اور یہ جو آج کل سائنسی نظریات ہیں ان کی روشنی میں مذہب کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس طرح کی جو بہت سی باتیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو اس کتاب کے اندر الحمدللہ جمع کر دیا گیا ہے. آپ اس کتاب کے صرف اگر فہرست دیکھیں گے، میں بھی دکھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی شاندار یہ کتاب ہے. اس کو مرتب کیا ہے کتاب کو مفتی نویز اختر صاحب نے، جن کا تعلق میگھالیہ سے ہے، اور مفتی ابراہیم دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ کی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں. مفتی صاحب ان کے شاگردوں میں سے ہیں، مفتی نویز صاحب. اور ان کا چونکہ نانیہال وہ سب کا سب ابھی بھی کرسچن ہے، عیسائی ہیں وہ سب کے سب، تو ان کی طرف سے جو بہت سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سے باتیں ان کی طرف سے معلوم کی جاتی ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھا ہے مفتی نویز صاحب نے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کتاب کی جو تعریف ہے وہ حضرت مفتی یاسر ندیم الواحدی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کا رد الحاد کو لے کر کتنا شاندار کام ہے، اور کتنا الحمدللہ مفتی صاحب کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ وہ ایسے ہی کام کرتے رہیں. کتنا الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں، اور الحاد پر کتنا شاندار ان کا کام ہے. تو مفتی صاحب نے بھی اس کتاب کی تعریف کی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی ہاں، میں نے آپ کی کتاب کو چند مقامات سے پڑھا. ماشاءاللہ بہت زبردست لکھی ہے آپ نے، کوئی شک نہیں، اور انشاءاللہ یہ خوب چلے گی. اس کو ایک تو یہ کہ اس کی اشاعت دیوبند سے کروائیے گا، چونکہ دیوبند بڑی مارکیٹ ہے اور وہاں سے کتابیں چل جاتی ہیں. تو مفتی صاحب اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتاب جو ہے کتنی شاندار ہے. بہرحال آپ اس کا خود سے آپ اس کی صرف فہرست بھی دیکھ لیجئے. فہرست اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. شروع میں اصطلاحات وغیرہ ذکر کی گئی، الحاد اور الہیات کا بنیادی تصور. یہ شروع میں تو الحاد سے متعلق کچھ باتیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ آگے چل کے دیکھیے گا. اس کو پوز کر کے آپ صرف فہرست کو دیکھ لیجئے گا، لیکن جو سوالات ہوتے ہیں عام طور سے ان کو آپ دیکھیں، جو اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں کہ اگر عدم سے کچھ بھی وجود میں نہیں آ سکتا تو خدا نے کائنات کو عدم سے کیسے پیدا کیا؟ کیا کائنات خود سے وجود میں آ سکتی ہے؟ کیا کائنات کو کسی اور کائنات نے تخلیق کیا ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ خدا موجود ہے تو کیسے مانا جائے کہ صرف ایک ہی خدا ہے؟ کیوں نہ دو تین یا کئی خدا ہوں؟ اگر خدا موجود ہے اور وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو دنیا میں اتنی برائیاں، مصیبتیں اور دکھ کیوں ہیں؟ یہ بہت ڈرامائی انداز میں یہ سوال جو ہے بار بار دہرایا جاتا ہے. بہت سے لوگ جو ملحدین ہوتے ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، تو اگر خدا ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک عام سوال ہے جو بار بار کیا جاتا ہے. اگر خدا اچھا ہے تو برائی کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیا برائی کا خالق بھی برا نہیں؟ اگر خدا موجود ہے تو اپنی زندگی کا واضح ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ یہ سوال بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور بہت سے حضرات یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر خدا ہے تو اپنی موجودگی کا واضح ثبوت کیوں نہیں دیتا ہے وہ؟ ایسے ہی سائنس نے خدا کے وجود کے دروازے بند کر دیے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے. مذاہب کو سوسائٹی میں نظم قائم کرنے کے لیے گھڑ لیا گیا. بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ مذہب جو ہے اصل وہ اس لیے پیدا کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان میں نظم و نسق قائم رہ سکے. اس زمانے کے اندر چونکہ قانون تو نہیں ہوا کرتے تھے، پولیس نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگوں نے اس لیے مذاہب کا کانسیپٹ قائم کر لیا تھا. یہ سوال بھی بار بار کیا جاتا ہے. اور پوز کر کے دیکھیں گا یہ جتنی بھی باتیں ہیں، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے. اللہ کی عبادت صرف انسان ہی کیوں کرتے ہیں؟ اور
اگر اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہوتا تو سب کو ایک جیسا ذہن دیا ہوتا, سب کو برابر کے مواقع دیے ہوئے ہوتے, امتحان واقع عادلانہ ہوتا. لیکن کوئی ذہین پیدا ہوتا ہے, کوئی نادان, کوئی امیر, کوئی غریب, تو پھر یہ انصاف کیسے ہے؟ اگر اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں, تو پھر امتحان کا کیا فائدہ؟ کیا یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں؟ یہ سوال بھی بہت کیا جاتا ہے. خدا نے ہمیں زندگی دی لیکن ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ ہمیں پیدا ہونا ہے نہیں. کیا یہ زبردستی نہیں؟ کیا کسی کو بغیر اجازت دنیا میں لانا ظلم نہیں ہے؟ یہ بات بھی ملحدین کی طرف سے کہی جاتی ہے. اگر اللہ سب کچھ خود بخود چلا آ رہا ہے تو دعا کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر کوئی شخص نیک زندگی گزارتا ہے لیکن اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ کیا انصاف ہے؟ یہ بھی عام بہت مرتبہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی اچھی زندگی گزار رہا ہے لیکن اسلام قبول نہیں کر رہا ہے صرف, تو پھر کیوں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اگر واقعی اللہ موجود ہے تو پھر مذہب کو پھیلانے کے لیے نبیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں اللہ خود سب پر اپنی حقیقت واضح نہیں کرتا؟ اگر اسلام سچ ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ پریشان حال مسلم ممالک ہیں, چاہے وہ غزہ ہو یا برما, جبکہ اللہ کو نہ ماننے والے طاقتور اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک شاندار کام ہوا ہے ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے حضرت مفتی صاحب کو کہ انہوں نے اتنا شاندار کام کر دیا ہے. آپ صرف فہرست کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑا ہی شاندار کام ہوا ہے. یہ غالباً پہلی جلد ہے, انشاءاللہ اس کی دوسری جلد بھی آئے گی. اور بہت سے حضرات کہیں گے کہ پی ڈی ایف دے دی جائے اس کتاب کی, تو ابھی یہ کتاب جو ہے پی ڈی ایف میں تو آپ کو نہیں ملے گی. البتہ آپ دیوبند سے یہ کتاب خرید سکتے ہیں. وہاں کا جو مکتبہ ہے فیصل, غالباً وہاں سے یہ کتاب چھپ رہی ہے. ان حضرات کا آپ کو نمبر دے دیا جائے گا. تو اور کتابیں ویسے بھی پی ڈی ایف میں نہیں پڑھی جاتی ہیں. کتاب پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ کتاب منگوائی جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے. تو اس کتاب کو منگوائیں اور منگوا کر اس کتاب کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت, اس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا. نوجوانوں کو دیں, اسکول میں پڑھنے والے نوجوان بچے, ہمارے کالج جانے والے بچے, ان کو یہ کتاب دیں. ایسے ہی علماء کی خدمت میں ہدیتاً آپ یہ کتاب پیش کریں. علماء کو چاہیے کہ خود منگا کے رکھیں کتاب, انشاءاللہ خود ان کی ذات کو بہت اس سے فائدہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.